آدیواسی او د ګجر قوم د دې پارټۍ مرکزو ته زه د کومینه سلام کوم. ډېره مهرباني. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د کولې خلک چې کوم دی په کوله کې هر کال مري، هر کال 40 مړي راځي میاشت پس. او تاسو ته معلومه ده چې هغو دلته بیا د هغو هلته تنظیم نشته، د هغو دپاره هغه سهولت نه میلاویږي. موږ موبایل شاه بادشاه چې راغلی پیپل پارټي د کوم ځای نه کوم ځای ته رسېدله، زما خبرې به هغه اوري مخې ته به شیر کوي چې زمونږ د کولې د کان، زمونږ د مزدور د غریبو د ګوجر قوم د عوام دا خبره په زاباد کې، په دره کې، په هر ځای کې ورځي چې زمونږ کوم مزدور چې کوم هلته مړ کېږي چې د هغه په اسان راځي او د هغه لپاره د هغه پاڼه دا میلاویږي. کله چې موږ مړ شي نو بیا موږ کوو هغه له چاندې کوو، د حکومت د طرف نه هغه ورځ نشته. انشاءالله پیپل پارټي تاسو ته معلومه ده چې دلته یو څو کالونه یو جاګیردار یو مافیا ناصره بشانګله هغه اوس راغلي پیپ ورکوي، 15,000 روپۍ ورکوي. انشاءالله شانګلې عوامه دا پیل به تاسې انشاءالله د غشي په حق کې خپل حق استعمالوئ. انشاءالله دا پیسې دې والئ، دا ټرانسفارمر دې والئ او اوټ په غشي کې استعمال کړئ. انشاءالله 40 کاله وشو چې هغه په شانګله باندې راج چلوي او زما ستا سودا په 500 روپۍ کوي. څنګه چې حیدر صاحب خبره وکړه د دې علاقې انشاءالله تاسې له پاکستان پیپل پارټي وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم بلاول، ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مننا. مگر جس طرح آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے افسر الملک حامد اقبال، امیر سلطان اور تمام آرگنائزیشن کا، تمام ورکروں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ ایسے حالات میں یا جلسہ کرنا یا کنونشن کرنا میرے خیال میں آسان کام نہیں ہے. مگر میں آپ سب کو آج سلام پیش کرتا ہوں کہ جس جذبے سے آپ آئے ہیں، جس ولولے سے آپ آئے ہیں، تو یہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ یقین ہے کہ آئندہ شانگلہ سے تینوں صوبائی حکومت جو کینڈیڈیٹس ہیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ ووٹ دیں گے ایمانداری کے ساتھ. اور نیشنل اسمبلی کی 1 سیٹ ہے اور میرا آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مسائل حل کرنا ہے تو اس مصیبت سے آپ کو جان چھڑانی ہوگی، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، چیئرمین صاحب ہمارے وزیر اعظم بنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت فیڈرل میں بنی، صوبے میں بنی، انشاءاللہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے آپ کے تمام مسائل حل کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ہے. تو آخر میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں. ہمیں گالن گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں جنت والدوں کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے تو پھر سیاسی جنت اس عوام کی قدموں کے نیچے ہے. میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں. میں اس شخص کا نواسا ہوں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. میں کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، مگر آپ سے مدد مانگتا ہوں. اس ملک کے نوجوانوں سے میں مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے بزرگوں سے میں ان کی مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں سے، محنت کشوں سے، طالب علموں سے، سفید پوش طبقہ سے میں مدد مانگتا ہوں کہ میرا ملک مشکل میں ہے، میرے عوام تکلیف میں ہے. آئے میرے ساتھ دے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کریں گے، ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کریں گے. آپ پوچھے میرے نوجوان بھائی بہنوں، آپ
اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ قائد عوام کے آنے سے پہلے یہ شانگلہ کیا تھا اور قائد عوام کا سیاست کے بعد یہ شانگلہ کیا بنا. آپ پوچھیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے پہلے کیا تھی. آپ پوچھیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت کے بعد آپ کو کیا ملا. اب میں نے سارے سیاستدان کو نزدیک سے دیکھا ہے. جیسے آپ ان سب کی سیاست پہچان چکے ہیں, ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے, ویسا میں بھی ان کو پہچانتا ہوں, میں بھی ان کو جانتا ہوں. ویسے ذاتی طور پہ اچھے لوگ ہوں گے, مگر ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. ان کا سیاست وہی پرانا سیاست ہے, وہی نفرت کی سیاست, وہی تقسیم کی سیاست, وہی انا کی سیاست, وہی انتقام کی سیاست, جس کو ہم نے دفن کرنا ہے. ہم نے ایک نئی سیاست لے کر آنا ہے, نئی سیاست متعارف کرنا ہے, جس میں عوام کی خدمت کیا جاتا ہے, عوام کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے, عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا جاتا ہے. جب معاشی ترقی کی بات ہو تو میرا مزدور کی معاشی ترقی کی بات ہو, میرا کسان کی معاشی ترقی کی بات ہو, نہ کہ اشرافیہ کا معاشی ترقی کی بات ہو, نہ کہ سرمایہ داروں کا معاشی ترقی کی بات ہو. اگر ہم پاکستان کا معاشی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا معیشت کو عوام کے مفاد کے مطابق چلانا پڑے گا, کسی اور کے مفاد کے مطابق. اب یہ معیشت نہیں چل سکتا. گھر گھر پہ میرے منشور پہنچاؤ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک دن میں آپ کتنے گھر خبر کر دیتے ہو. آپ گھر گھر جا کے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی وہ ایک ہی جماعت ہے جو آپ کا مسائل, مہنگائی کا مسئلہ, بے روزگاری کا مسئلہ, غربت کا مسئلہ اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ شہیدوں کا جماعت ہے, وہ عوامی سیاسی جماعت ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا سلسلہ چلتا رہے گا اور آرا کیمپین چلتا رہے گا, اور فیبرری 8 پہ جیت ہوگی تو تیر کی جیت ہوگی تو آپ کی جیت ہوگی. جیے بھٹو. آپ سب کا بہت شکریہ.